أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے اپنا دین مکمل فرما دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین مکمل ہو چکا ہے اور اب اس میں ایک ذرہ برابر بھی نہ کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے. ایک ایک عبادت اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی گئی. نیکی اور ثواب کا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا نہ گیا ہو. اسی طرح مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، خوشی غمی کے معاملات ہیں، رہن سہن، لین دین، ہر چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی صورت میں ہم تک پہنچ چکی ہے. ایسا نہیں کہ صرف نماز روزہ بتایا گیا اور خوشی غمی کے معاملات کے بارے میں ہمیں کھلا چھوڑ دیا گیا کہ آپ جس طرح چاہیں، جو دل میں آئے آپ اسی طرح خوشی منائیں، جیسے آپ کی مرضی ہو اسی طرح آپ غم منائیں. ایسا نہیں ہے. ایک مسلمان، ایک مومن، کلمہ پڑھنے والا وہ شتر بے مہار نہیں ہے. اس کی رسی کھلی نہیں چھوڑی گئی بلکہ اس کو پابند کیا گیا ہے اپنے ہر معاملے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کا.
انسان ہوتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، تو جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں غم بھی آتے ہیں۔ غم اور پریشانی ہو تو کسی مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا دنیا سے کوئی عزیز رشتہ دار چلا جائے، اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بھی بتا سکتے تھے، حکم فرما دیتے کہ مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، اگر کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پیارا دنیا سے چلا جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ صرف اس سے بھی کام چل سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی، احکامات ارشاد فرمائے، تعلیمات بیان فرمائیں، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ بنا کر پیش کیا جائے۔ باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو بہت پیارے تھے، آپ کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑھ کر مخلوقات میں سے کوئی بھی آپ کا ہم پلہ نہیں، ہم پلہ ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے مقام کے قریب بھی نہیں کوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے پیارے تھے، اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ کا ارادہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی عیش و آرام سے گزارتے، آپ کو کوئی تکلیف اور مصیبت نہ پہنچتی۔ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی، انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک انسان عملی نمونہ نہ بنے، اس کے سامنے کوئی عملی صورت نہ ہو، اس پر عمل کرنے سے وہ کتراتا رہتا ہے۔ اس طرح شرح صدر کے ساتھ عمل نہیں کر پاتا جس طرح وہ عملی صورت کو دیکھ کر عمل کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال بھی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب عصر کا وقت ہوا، سفر کی مشقت غالب آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کے جو پیارے اور جانثار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور پڑ رہے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان بھی ہے کہ آپ کئی دن مسلسل روزہ رکھ سکتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت مجھے کھلا پلا دیتا ہے، یعنی میرے کھانے پینے کی ضرورت اللہ رب العزت پوری کر دیتا ہے، کھائے پیے بغیر بھی اللہ مجھے طاقت دے دیتا ہے روزہ لمبا کرنے کی، میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ لیکن جب صحابہ کرام کی بھوک اور پیاس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ لیا اور اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کے سب صحابہ کو متوجہ فرمایا، بتایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزہ افطار کرنے لگا ہوں، آپ بھی سب افطار کر لو۔ اب بات تو سیدھی سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ آپ روزہ افطار کر لو، مصیبت میں پڑ رہے ہو، تمہیں بھوک پیاس بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے، سفر میں ہو، سفر میں تو اللہ نے روزے کی رخصت دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انسانی طبع ہے، انسان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ عملی نمونے کو دیکھ کر زیادہ عمل کرتا ہے، کیونکہ عصر کا وقت ہونے والا تھا اور غالب امکان ایسا تھا، اور ایک واقعہ ایسا ہوا بھی کہ ایک صحابی نے یہ سوچا کہ ابھی تو شام کا وقت ہونے والا ہے، جہاں سارا دن گزار لیا ہے، 2 گھنٹے اور گزار لیتا ہوں، میں روزہ پورا کرتا ہوں، لیکن بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو، سفر میں اگر مشقت ہو رہی ہو اور مصیبت بن رہی ہو روزے کی وجہ سے، تو پھر اس کو پورا کرنا کوئی نیکی نہیں، اللہ نے رخصت دی ہے، قبول کرو۔
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ لے کر سب صحابہ کے سامنے اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر اس کو پی رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ پورا نہیں ہو رہا تھا، صرف اس لیے اللہ کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کروا کے امت کو دکھایا جائے، اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو غم اور پریشانی اور مصیبت کے بارے میں بھی زبانی تعلیم کافی ہو جاتی، آپ فرما دیتے جس طرح آپ کے فرامین ہیں، میں آگے ذکر کرنے والا ہوں کہ غم مصیبت اور پریشانی ہو تو آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، لیکن اللہ رب العزت کی حکمت کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پریشانیاں نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ آئے، عملی طور پر آپ نے ان دکھوں کو برداشت کر کے امت کو سبق دیا کہ تم نے بھی ایسے برداشت کرنا، جو طریقہ میں نے اپنایا ہے تم نے بھی وہی طریقہ اپنانا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے غم اور بڑی بڑی مصیبتیں، بڑے بڑے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو چھوڑ کر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عملی طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ حسنہ امت کے سامنے رکھا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اس وقت کی غم گسار جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور سہارا دینے والا نہ، کوئی اور آپ کو اس طرح جاننے والا اور پہچاننے والا نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے ساتھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بھول نہیں پائے، موقع بموقع سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یاد کرتے، خوشی کے موقع پر بھی سیدہ یاد آتی، قربانی کے موقع پہ بھی ان کی سہیلیوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت خاص طور پر بھیجتے کہ یہ میری خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، وہ خدیجہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی مصیبتوں کا نہ صرف مشاہدہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندائی، آپ پریشان ہوتے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو حوصلہ دیتی، جیسا کہ پہلے وحی کے نزول کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ شاید میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے، فرشتے کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل امین کو، پریشان ہوئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، پریشانی سے آپ کو بخار ہو رہا تھا، کپ کپی طاری تھی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے زملونی زملونی، میرے اوپر بستر ڈالو، کمبل ڈالو، میرے اوپر بھاری کپڑے ڈالو، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت حوصلہ دیتی ہیں کہ میرے سرتاج، اس وقت تو ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈھارس بندھا رہی ہیں کہ میرے سرتاج، آپ کی تو خوبیاں ایسی ہیں، آپ کی خصلتیں ایسی ہیں، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کی گفتار ایسی ہے کہ اللہ رب العزت آپ جیسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ آپ کو ضرور آرام دے گا اور اس پریشانی سے نکالے گا آپ کو۔ تو وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دنیا سے چلی گئی۔ کیا خیال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم گسار، اس جانثار بیوی کے دنیا سے چلے جانے پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی، کوئی غم نہیں آیا ہوگا؟ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، ایک بیوی زوجہ محترمہ اور ایسی زوجہ محترمہ جو پریشانی اور غم کے وقتوں میں ڈھارس بندھانے والی دنیا سے چلی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، لیکن اسوہ حسنہ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا ہو جس طرح آج اظہار کیا جاتا ہے غم کا، پریشانی کا، کسی کی وفات پہ
کسی کے دنیا سے چھوڑ جانے پہ نوحہ کیا جاتا ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، بال کھولے جاتے ہیں، رخساروں کو پیٹا جاتا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان جاری اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے اسوہ حسنہ سے بھی بتایا، اور آپ نے فرمان سے بھی، اپنی زبان اطہر سے بھی فرما دیا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو غم اور پریشانی میں اپنے رخسار پیٹتا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کی کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب، فرمان کیا لیس منا من لطم الخدود، پریشانی میں جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے اس کا محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وشق الجیوب، جو غم اور پریشانی میں اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو غم اور پریشانی میں جاہلیت والے نوحے پڑتا ہے، جس طرح دور جاہلیت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحے پڑا کرتی تھیں، آج بھی اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بریئن، جس شخص نے پریشانی میں اپنا سر مونڈ دیا، بال مونڈ ڈالے پریشانی میں غم کا اظہار کرنے کے لیے، جس نے کپڑے پھاڑ دیے غم اور پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے، اور جس نے چیخ و پکار کی غم اور پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ غم اور مصیبت اور پریشانی میں نہ صرف اسوہ حسنہ سے عملی طور پر نمونہ پیش کیا، بلکہ زبانی طور پر سخت ترین تنبیہ فرمائی۔ ایک اور موقع آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بیٹے ابراہیم دنیا سے چلے گئے، ننھے منھے بچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہیں، روح پرواز کر چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی جاری ہیں، پریشانی میں، غم میں، دکھ میں، زبان سے جو کلمہ نکلا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، آپ کے عشق کا نعرہ مارنے والا ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا پاس نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، عشق رسالت کا، محبت رسول کا جھوٹا دعویٰ۔ فرمایا کہ ابراہیم تو آج دنیا سے چلا گیا ہے، اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونٌ، دل میں بہت دکھ ہے، سینہ چھلنی ہو گیا ہے پریشانی سے، دکھ سے، غم بھر گیا ہے سینے میں، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، زبان سے محمد الرسول اللہ ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالے گا جو اللہ رب العزت کو راضی نہ کرتا ہو، میں زبان سے صرف وہی کہوں گا جو اللہ راضی، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اور ایک وقت آئے گا اللہ ہمیں واپس بلا لے گا۔ یہ ہے غم کے موقع پہ، پریشانی کے موقع پہ ایک مسلمان، ایک مومن کا طریقہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، دنیا میں ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی مال میں کمی دے کر، کٹوتی ہو جائے گی، مال ضائع ہو جائے گا، جانوں میں کمی دے کر پیارے دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں گے،
اللہ واپس بلا لے گا انہیں۔ کھیتی باڑی میں اللہ رب العزت نقصان دے دے گا، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں، لیکن وبشر الصابرین، خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس غم اور پریشانی پہ بھی اجر ملے گا، اللہ رب العزت اس پر راضی ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون ہیں صبر کرنے والے؟ صابرین کون ہیں؟ جزا فضا کرنے والے، چیخ و پکار کرنے والے، گریبان پھاڑنے والے، سینے زخمی کرنے والے، اپنے رخساروں کو پیٹنے والے، یہ صبر کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں تو وعید ہے، جو ایسے لوگ ہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں غم اور پریشانی میں، ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، دفع ہو جہاں جانا ہے جائیں، میرا نام لیتے ہیں تو جھوٹا لیتے ہیں، میں بری ہوں ان سے۔ اور صبر کرنے والے، جزا فضا سے بچنے والے، غیر شرعی ہر عمل کو ترک کرنے والے پریشانی اور مصیبت میں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کون ہیں؟ جب انہیں مصیبت آتی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبتن کا لفظ یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ نکرہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس تنوین کو تعظیم کی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مصیبت، کوئی دنیا میں ایسی مصیبت آج تک جو آئی ہے بڑی سے بڑی، اس پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ انہیں جب بڑی سے بڑی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، زبان سے اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ کوئی جزا فضا نہیں، کوئی نوحے نہیں، کوئی اور طریقہ غیر اسلامی اختیار نہیں کرنا، تب خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت موقع آئے، آپ کے چچا سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی کلمہ ایسا کہا ہو، ایک بھی، جو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے، جو اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے والوں نے اختیار کیا ہے، جو طریقہ اپنایا ہے، ایک بھی کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، اور پھر ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے برسی منانے کا، ہر سال فوت ہونے والے کسی رشتہ دار یا عزیز یا کوئی قومی ہیرو ہو، اس کی تاریخ وفات والے دن ہر سال غم منانا، یہ طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ شہید ہوئیں، فوت ہوئیں، دنیا سے گئیں، یہ نبی کی اہل بیت ہیں، نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن آپ نے ان کی وفات والے دن کو پوری زندگی ہر سال منایا نہیں منایا۔ کوئی ایک روایت پیش کرو، ایک حدیث کا حوالہ دو، سیرت کی کوئی ایک کتاب لے کے آؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا دن ہر سال منایا ہو۔ آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، آپ نے ہر سال اپنے بیٹے ابراہیم کی برسی منائی ہو، غم اور پریشانی کا اظہار کیا ہو۔ چلو باقی ساری چیزوں تو چھوڑیں، صرف رو ہی دیے ہوں، اس دن ہر سال پابندی سے رونا شروع کر دیا ہو، ایک حوالہ لے کر آؤ۔ چچا شہید ہوئے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، جن سے بڑا پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ساری زندگی 3 ہجری میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کے 11 ہجری میں گئے ہیں۔ 7-8 سال میں ایک موقع ایسا دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کو برسی بنا کر غم منا کر منایا ہو۔
غم کا اظہار کیا ہو، ایک حوالہ پیش کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ بھی بڑے غم آئے، بڑے بڑے آپ کے جانثار وفادار صحابہ شہید ہو گئے معرکوں میں، وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کیا کرتے موقع بموقع جب یاد آتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہر سال ان کی وفات کے دن برسی منائی ہو، غم منایا ہو، پریشانی کا اظہار کیا ہو، سوگ منایا ہو، ایک حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رشتہ دار، کچھ جانثار، کچھ بڑی محبوب ہستیاں آپ کی زندگی میں دنیا سے گئیں، کچھ ایسی تھیں جو آپ کے بعد جانی تھیں، لیکن اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے بتا دیا تھا کہ اے میرے حبیب، آپ کے فلاں فلاں صحابہ ان کو ظلماً شہید کر دیا جائے گا، جن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کر کے بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ میرے عمر نے شہید ہو جانا ہے، جن میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے اپنی زندگی میں امت کو بتا دیا کہ میرے عثمان کو ظلماً شہید کر دیا جائے گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی کم دردناک نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی سے اپنی امت کو بتائی کہ میرے علی نے شہید ہو جانا ہے۔ اپنے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما، جانثار وفادار، وہ زبیر جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حواری کہتے ہیں، فرماتے ہیں ہر نبی کے کوئی خاص رازدان، خاص جانشین، خاص وفادار اور خاص تعلق والے ہوتے تھے۔ اس امت میں اگر میرا کوئی خاص تعلق دار ہے تو وہ زبیر ہے، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان کی شہادت کی پیشگوئی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کے سامنے کی۔ اسی طرح اپنے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی فرمایا، اللہ نے بتایا وحی کر کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ میرے نواسے حسین کو شہید کیا جائے۔ لیکن ان سب شہادتوں کا معلوم ہو جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سالانہ یا ماہانہ کوئی غم، کوئی پریشانی کا اظہار، کوئی سوگ نہیں منایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان پر تو اتفاق ہے نا، باقیوں کو تو چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ماننے پر تو سب کا اتفاق ہے نا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیا سے چلی گئیں، نبی کی بیٹی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، اور جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے ہیں، داستانیں بنانے والے داستانیں گھڑتے ہیں، جن کا پیشہ ہی جھوٹ بولنا ہے، جن کی کمائی جھوٹ سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں حضرت عمر نے شہید کر دیا تھا رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اس طرح کی کہانیاں آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیدہ کی شہادت مان لیں آپ کے بقول۔ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی سالانہ سوگ منایا، جزا فضا کی، سینہ کوبی کی؟ کیا رخسار پیٹے ہیں؟ کیا زخمی کیا اپنے آپ کو؟ کوئی ایک حوالہ لے کے آئیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، جس طرح انہوں نے پریشانی اور مصیبتوں پر صبر کیا، آج ان کو ماننے کا نعرہ مارنے والے کیوں عمل نہیں کرتے؟ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، پھر ان کی آل جو ان کے بعد بھی زندہ رہے، ان میں سے کوئی ایک حوالہ پیش کریں۔
ایک حوالہ. ویسے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے, شہید کیا گیا, ظلماً شہید کیا گیا, اسلام کی خاطر شہید ہوئے. علی رضی اللہ عنہ کی قربانی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے کم نہیں ہے. ویسے تو ابو بکر کی قربانیاں, عمر کی قربانیاں, عثمان کی قربانیاں کم نہیں ہیں, لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں سمجھانے کی خاطر. کسی کو نہ مانو, کم از کم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قربانی کو تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے قربانی وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے کم؟ بولو نا, ڈرنے کی کیا بات ہے؟ علی المرتضیٰ ہیں, شیر خدا ہیں رضی اللہ عنہ. بتائیں انہوں نے اپنی قربانی دی کہ نہیں اسلام کے لیے؟ ان کی قربانی کوئی کم تھی؟ بتائیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما جو جانشین تھے, محمد بن حنفیہ جو جانشین تھے, اور دیگر اہل بیت, انہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ کوئی اس طرح کا بندوبست کیا؟ نہیں کیا. کیا ہو گیا تمہیں؟ نام لیتے ہو جن کا, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے. ان کے بچے زندہ ہیں, ان کی آل موجود ہے. وہ موجود ہے, تھی کہ نہیں تھی؟ آج بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی ہم ان کی آل میں سے ہیں. یہ تو الگ بات ہے, بہت سے جھوٹے دعوے کرنے والے بھی ہیں, سچے دعوے کرنے والے بھی ہیں. اس وقت تو کم از کم جب شہید ہوئے ان کی آل کے موجود ہونے پر سب کا اتفاق ہے نا, موجود تھے. ان کے بچے, ان کے پوتے. کوئی ایک حوالہ لے کے آئے, ایک حوالہ, ایک معتبر حوالہ کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ یہ طریقہ اختیار کیا. ہماری تو یہ دعوت ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اگر ثواب کا کام ہوتا تو ہم بھی مل کے ساتھ میں کرتے. اور کوئی اگر اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے, اپنا نقصان کرتا ہے, تو ہمیں کیا؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ درد دل ہے, ہم اسلام, حقیقی اسلام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. قرآن کی تعلیمات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ, آپ کی تعلیمات, آپ کے فرامین آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو؟ آپ کے پاس منبر و محراب تھا, آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ آپ بھی سب کو خوش کر کے ہی آ گئے ہو. سب کو خوش کرنے کی پالیسی اپنا کر دنیا میں سب کو راضی کر کے آ گئے ہو. پوچھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کو جب مسخ کیا جا رہا تھا, جب ان کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی, تم گونگے شیطان کیوں بنے ہوئے تھے؟ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں اور آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں. قرآن کو پڑھیں, قرآن کریم میں ایک آیت ایسی پیش کریں کہ دنیا سے کوئی چلا جائے, خواہ کتنا ہی ظلماً شہید کر دیا جائے, اس پر یہ طریقہ اختیار کرنا جو بعض لوگ اختیار کرتے ہیں, کیا قرآن نے ایسی کوئی اجازت دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے دیکھیں. دو فرامین جو واضح اور دو ٹوک ہیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. ایک یہ کہ جو اپنے رخسار پیٹتا ہے, جو گریبان پھاڑتا ہے, کپڑے پھاڑتا ہے, جو چیخ پکار کرتا ہے غم اور پریشانی کے عالم میں, لیس منا, اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, انا بری, اور میں ایسے شخص سے لا تعلق ہوں, میرا کوئی تعلق نہیں ایسے شخص سے جو ان افعال کا ارتکاب کرتا ہے, غم اور پریشانی. اور تیسری حدیث صحیح مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں دو ایسے کام ہیں جو کفریہ کام ہیں, جن کو کفر کہا جائے گا. ایک نسب کے تانے دینا یا نسب پر فخر کرنا, دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا اور اپنے آپ کو احساس برتری میں مبتلا کرنا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں. اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا, جزا فضا کرنا, غیر شرعی طریقہ اختیار کرنا مرنے پر کسی کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں کفریہ کام.
صحیح مسلم کی حدیث. اور صرف اہل سنت کی کتابوں کی بات نہیں، اہل تشیع کی بھی معتبر ترین کتابیں، ان کے بڑے بڑے علماء نے جو رقم کی ہیں ان میں احادیث ذکر کی ہیں. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہار الانوار علامہ مجلسی بہت بڑے ان کے امام ہیں، حوالہ نہ ہو ہم ذمہ دار، باقاعدہ طور پر لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو وصیت کرتے ہیں، میری بیٹی جب میں دنیا سے چلا جاؤں. اب بتائیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے بڑا کوئی غم تھا؟ صرف باپ ہی نہیں، والد گرامی نہیں، ساری امت کے بلکہ ساری دنیا، ساری انسانیت کے امام، امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنی غمزدہ تھیں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الفاظ بھی ہمارے نہیں، الفاظ اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں نہ آپ نے اپنے چہرے کو بگاڑنا ہے مار مار کر، نہ اپنے بالوں کو کھول کر غم کا اظہار کرنا ہے، نہ کپڑے پھاڑنے ہیں، نہ کوئی اور جزا فضا کرنی. ایک بات. دوسری بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے جو منسوب کر کے خود شیعہ علماء نے لکھی ہے، الارشاد نکالیں کتاب، الارشاد امام ہے، امام مفید، بہت بڑا امام. جس طرح ہمارے ہاں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، اس طرح ان کے ہاں ان کے امام مفید بہت بڑے امام ہیں. خود لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل اپنی بہن کو، جن کی چادر کو ذکر کر کے لوگوں کو رلاتے ہو، اپنی بہن کو وصیت کی کہ میری بہن میں شہید کر دیا جاؤں تو تم نے نہ جزا فضا کرنی ہے، نہ گلا پھاڑنا ہے، نہ کپڑے پھاڑنے ہیں، نہ رخسار پیٹنے ہیں، تم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. یہ ہماری دعوت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں غم اور پریشانی میں وہی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور جس کی ہمیں تعلیم دی. دیکھیں شہادتیں بہت ہوئی ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کوئی کام المناک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے لخت جگر، آپ کے پھول، آپ نے فرمایا دنیا میں میرے دو پھول ہیں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما. آپ نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما. دنیا سے جوانی کی حالت میں جانے والے اہل جنت ان کے سردار ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما. جس طرح جنت میں دنیا سے ادھیڑ عمر یعنی جوانی گزار کر جانے والوں کے سردار ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث. اور جوانوں کے سردار حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو اس سے محبت کرے. جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کم فضیلت نہیں اور انکار بھی نہیں، لیکن طریقہ وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نہ قرآن کو چھوڑنا ہے ہم نے غم میں پریشانی میں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا ہے، نہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا طریقہ چھوڑنا ہے، اور نہ خود حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی راہ کو چھوڑنا ہے. یہ خالص دعوت ہے کتاب و سنت کی. جو سمجھ جائے گا کامیاب ہو جائے گا، نہ سمجھے گا اپنا نقصان دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.